کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد آپ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں لیکن آپ کی خوشی کم کر دیتے ہیں۔ ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا اور ہر قریبی شخص آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ہر زہریلا شخص چیخ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگ مسکرا کر بھی آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، خود اعتمادی کم ہو رہی ہے، تو شاید مسئلہ حالات نہیں ہے بلکہ وہ ٹاکسک لوگ ہیں، وہ زہریلے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے زہریلے لوگوں کی 8 نشانیوں کے بارے میں جو آپ کے ارد گرد آپ میں موجود ہوتے ہیں اور آپ ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور سب سے اہم، ان سے عزت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کیسے نپٹا جائے ان لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی ذہنی سکون کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، دس از شازی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زہریلے لوگوں کی 8 نشانیاں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو ون بائی ون ہم ان جو ٹاکسک لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ان کی نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ پہچان سکیں ایزیلی۔ نمبر ایک پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر وقت تنقید کا نشانہ لوگ، ایسے لوگ جو آپ کی تعریف نہیں کرتے بلکہ جو ہے اگر آپ اچھا بھی کر رہے ہوں، اگر آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوں تو آپ کی کامیابی میں جو ہے وہ نا نقص نکالیں گے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے جو ہے نا وہ ہر کام میں آپ کو کرٹیسائز کریں گے، آپ کے ہر فیل میں آپ کو جو ہے نا وہ نکتہ چینی کریں گے۔ ان کا مقصد ہی آپ کو بہتر بنانا نہیں ہوتا بلکہ آپ کا اعتماد کم کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے؟ ایسے لوگوں سے نا ان کو اپنی حد میں رکھیں، ان کی حد مقرر کریں۔ اپنی کامیابی ان کے ساتھ ایکسپلین نہ کریں، اپنی کامیابی کو نا شیئر کرنا بند کر دیں ان لوگوں سے۔ ان سے مسکرا کر کہیں کہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں لیکن میں اپنا طریقہ فالو کروں گی۔ اپنے طریقے پر ڈٹ جائیں، اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں، اپنی کامیابی کی منزلوں کو جو ہے نا وہ آگے بڑھاتے جائیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرنے کا موقع نہ دیں۔ نمبر 2 نشانی جو ایسے لوگوں کی ہے نا، وہ منفی سوچ کا طوفان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وقت نیگیٹو بات کرنے والے لوگ، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کر سکتے آپ، ہر بات میں جو ہے نا وہ آپ کا مسئلہ بیان کرنا، ہر خواب میں رکاوٹ بیان کرنا۔ یہ لوگ امید نہیں دیتے بلکہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ خوف اور مایوسی پیدا کر دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو ہے نا وہ نمٹنے کا واحد حل یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کی جو ہے نا منفی توانائی کو نا قبول نہ کریں، اپنی سوچ کو ان کے الفاظ سے محفوظ رکھیں، ان کو اپنے اندر گھسنے نہ دیں، موضوع بدل دیں۔ اگر یہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی گفتگو کو مختصر کر دیں اور اٹھ جائیں وہاں سے، ان کو نظر انداز کریں۔ تیسری نشانی کیا ہوتی ہے ٹاکسک لوگوں کی؟ حسد کرنے والے لوگ۔ وہ آپ جیتیں تو خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ ہاریں تو خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی کامیابی انہیں خوش نہیں کرتی بلکہ بے چین کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی ترقی کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، آپ کے جو ہے نا راستے میں رکاوٹ بننے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے روڑے اٹکاتے رہتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو وہ جیلس ٹائپ کی جسے کہتے ہیں لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی کامیابی کا دفاع نہ کریں، ان کو جو ہے نا وہ ایکسپلین نہ کریں اپنی کامیابی ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ بند ہی کر دیں ایکسپلین کرنا اپنی کامیابی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ خاموشی سے آگے بڑھتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو بالکل مت بتائیں کہ آپ کہاں سے آپ کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، کن کاموں سے آپ کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، کیا کرتے ہو جو آپ کو کامیابی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے بالکل ہی خاموشی اختیار کر لیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ جو ہے نا وہ جو چوتھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جذباتی بلیک میل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں۔ چوتھی نشانی ان کی یہ ہوتی ہے، جذباتی طور پہ نا جو آپ کو بلیک میل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، میں نے کبھی بھی جو ہے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے میرے لیے وقت نہیں نکالا، تم نے اگر تم نے ایسا کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، یہ ایسے کیا تو میں ناراض نہیں ہوں گی۔ یہ جذباتی دباؤ ڈال کر نا جو آپ کو قابو میں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیسے نپٹا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ یاد رکھیں کہ آپ کے جذبات کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ واضح حدود، باؤنڈری لائنز بنائیں، لمٹس بنائیں ان کے ساتھ، جو ہے نا ان کو لمٹس کراس نہ کرنے دیں۔ ایسے لوگوں کو نرم لہجے میں ان کو کہیں کہ اپنی حد کے مطابق کوشش کریں، حد سے زیادہ نہ بڑھیں، ایسے لوگوں کو حد سے زیادہ بڑھنے نہ دیں۔ 5ویں نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں وہ دوگلے لوگ ہوتے ہیں، سامنے تعریف
پیچھے جو ہے بدنامی، پیٹھ پیچھے جو ہے وہ خنجر گھونپنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ خدشات پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. خطرناک ترین لوگ ہوتے ہیں. منہ پر میٹھے بن کر آپ کے جو ہے آپ سے ساری باتیں لے لیتے ہیں اور پھر ہر جگہ آپ کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں. ایسے لوگوں سے نمٹنے کا حل جو ہے نا وہ فاصلہ رکھیں اور کبھی بھی اپنا راز شیئر نہ کریں ایسے لوگوں سے. چھٹی نشانی کیا ہے ٹاکسک لوگوں کی؟ ہمیشہ خود کو مظلوم دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ خود کو کبھی غلط ثابت نہیں ہونے دیتے ہیں. ظاہر کرتے ہیں کہ سب میرے خلاف ہیں. ہمیشہ حالات یا لوگ یا آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا دوسرے کے کاندھوں پر ڈال دیتے ہیں. اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی جو نالائکیاں ہوتی ہیں نا وہ دوسرے کے کاندھے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور جو ہے نا خود مظلوم ظاہر کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا وہ ٹاکسک لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیسے نپٹا جائے ایسے لوگوں سے؟ ان کی ہر کہانی کا حصہ نہ بنیں. بحث نہ کریں ایسے لوگوں سے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. آپ اپنی توانائی بچائیں، ایسے لوگوں سے بچیں. جو 7ویں نشانی ہے نا ٹاکسک لوگوں کی وہ ہے کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر یہ جو ہے کوالٹی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے انڈر میں کرنے کی، انڈر پریشر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں. زہریلے لوگ ہوتے ہیں یہ. تم یہ کرو، اپنا حکم چلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اب دوسروں کے اوپر اپنی حکمرانی کرنے والے لوگ. تم یہ کرو، تم وہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ مت کرو، یہ نہیں کرو، وہ کرو. ایسے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے؟ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا سیکھے، اپنے حل کا بدلے. ایسے لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ، کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سکون قربانی نہیں مانگتا، صحیح انتخاب مانگتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے تو صحیح انتخاب کریں، صحیح وقت پر کریں اور جلدی کر لیں. 8ویں جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، کون سی ان کی نشانی ہوتی ہے؟ انرجی چوسنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ. ان سے مل کر آپ تھک جاتے ہیں. ان کے ساتھ رہ کر آپ کو لگے گا کہ آپ کافی نہیں ہیں ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے. ان سے نمٹنے کے لیے یہ سب سے بڑا جو اشارہ ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ایسے لوگ، ایسے لوگوں سے فوراً کنارہ کشی اختیار کریں. اتنی انرجی نہیں ہوتی کسی کے پاس کہ جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کی جائے، ایسے لوگوں سے نپٹا جائے. کیسے نپٹیں ایسے لوگوں سے؟ وقت محدود کریں، اپنی انرجی بچائیں. یاد رکھیں زہریلے لوگوں کو بدلنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ خود کو اپنا سائڈ پہ کر لینا ایسے لوگوں کی جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہر رشتہ نبھانا ضروری نہیں ہوتا. ہر شخص کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کی ذہنی صحت ہے. حدود بنانا خود غرضی نہیں ہے، سیلف رسپیکٹ ہے. کم بولیں، زیادہ آبزرو کریں. جہاں عزت نہ ہو نا وہاں فاصلہ رکھیں. فاصلہ نفرت نہیں ہوتا، بلکہ فاصلہ کبھی کبھی خود سے محبت بھی ہوتا ہے. خود کی صحت کے لیے، ذہنی سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے. جب آپ اپنی ویلیو پہچان لیتے ہیں نا تو غلط لوگ خود بخود ہی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو زہریلے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ سے دور ہونا خود بخود ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کمزور نہیں ہیں اگر آپ نے کسی سے دوری اختیار کی ہے. آپ خود غرض نہیں ہے اگر آپ نے اپنے سکون کو چنا ہے. یاد رکھیں جو لوگ آپ کی روشنی برداشت نہیں کر سکتے نا وہ آپ کی قسمت کا حصہ نہیں ہوتے. اگر آپ آج سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دیں گے تو کمنٹ میں لکھیں میں اپنی تقدیر چاہتی ہوں بدلنا. تو اللہ ہم سب کو ہر زہریلے اثر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو اس سے بھی اچھے والے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی. انشاءاللہ بہتر سے بہترین ٹاپک میری کوشش ہوتی ہے لے کر آؤں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو، تاکہ جو ہے وہ ہمارا رشتہ بھی اسی طریقے سے اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور ہم بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے اچھے ٹاپک پر ڈسکس کر سکیں بہتر، جس سے ہمیں فائدہ ایک دوسرے کو مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.